اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے. یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں, یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں, یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے, انتہائی محب وطن ہے, لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ. انہیں ڈی جی پی آر کے پی کے, ڈی جی پی آر پنجاب سے, میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں, میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. اب جناب اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا؟ یہ 4 ٹولز ہیں, چاروں ٹولز جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفس ہے, فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفس ہے, آپ کا انسٹا کا, آپ کے جناب فیس بک کا, ٹویٹر کا, ٹک ٹاک کا, وہاں پر الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ 2 ٹولز ہیں جو پری پلانڈ یوز کیے گئے. اب الگوریدم کیا ہے؟ ایک عام شہری ریڈی والا چھاپڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی, میں تھوڑا سا سمجھا دوں, میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. الگوریدم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں, یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں, یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں, یا ایک میکینزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا, ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی. وہ پروگرامنگ کیا؟ اگر اینٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں, اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا. اگر اینٹی ریاست, پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سینٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا, کوئی ویڈیو چڑھے گی, کوئی وی لاگ چڑھے گا, اس کو جناب فوراً ہائپ کریٹ کر دی جائے گی. کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی اس کو کلٹیٹ کر دیا جائے گا, اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا, وہ وائرل نہیں ہوگی. پھر الگوریدمز کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر, مسلمان ممالک کے اندر, اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی, اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے, ان جذبات سے ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, یا کوئی کرسپی بات کرے گا, یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا, یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا, وہ بوسٹ اپ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے, فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے, ٹک ٹاک یوز کرنے والے, انسٹا فون یوز کرنے والے, ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی. اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے. یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں, یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں, یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے, انتہائی محب وطن ہے, لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ. انہیں ڈی جی پی آر کے پی کے, ڈی جی پی آر پنجاب سے, میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں, میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو پیمنٹ ہوتی تھی, وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر. اب کیا ہوتا تھا, میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے, فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا, فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا, فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا, فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا. مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا, مسلسل, کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی, جیسے فوج تتر بتر ہو گئی, جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف اور صرف ایک بندے کے حق میں, ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. پوسٹ پہ پوسٹ, پوسٹ پہ پوسٹ, پوسٹ پہ پوسٹ. کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا یو اے ای میں, ایک تھا برطانیہ میں, وہاں سے چیزیں. اور پچھلے 1.25 سال سے آپ پی ٹی آئی کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب, +44 +43 +97 +96 +1, امریکہ, یو اے ای, برطانیہ اور یورپ,
ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر. ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے, ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے, ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی. عادل راجہ ایک کریکٹر, حیدر مہندی ایک کریکٹر, 8-9 ہمارے وہ اینکرز کہ جو پچھلے 10-12 سال, میں تو میڈیا پرسن ہوں 15 سال سے, میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے, اچھے جناب اینکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے, ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے. انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں بات کروں گا, انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ڈٹے رہو, لگے رہو, وقت آنے والا ہے 26 نومبر, اور 26 نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کے, اور اس کو پارٹی لیڈر بھی تقریباً انہی کو ہی اوبے کرتے رہے تھے. بہت سے انسٹرکشن جہاں سے اوبے کرتے تھے اس میں سے ایک ادھر سے بھی اوبے ہوتی تھی. وہ 26 نومبر گزر گیا, لیکن اس وقت تک بیچارے ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا. سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح, مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح, کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے. اس طرح کے کریکٹر ہر روز ویلاگ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو, ISI چیف کو, فوج کے ادارے کو, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو, ریاست کو. اب کیا اس میں سے میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات کو 9 مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد, برما اور میانمار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز, وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, ان کو روک رہے ہیں. ان کا آپس میں جناب ایک ٹکراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو, اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شاہراہ کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی. جناب ہر سوشل میڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ, ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ ملتا تھا, وہ دنیا باہر آ گئی, دنیا باہر آ گئی. اور پتہ چلا وہ تو برما اور میانمار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے. پھر جناب اگلے دن جس دن وقوع ہوا, پارٹی لیڈر نے جناب ایک اپنی پوسٹ کی, 6-7 جنازے نکل رہے ہیں اکٹھے 1 بائی 1. کہا جاتا ہے جناب بٹ گرام پتہ نہیں کون سا ریموٹ ایریا ہے KPK کا, وہاں پہ فوج کی فائرنگ سے جناب شہید ہو گئے. وہ ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل ہے, اس نے جناب 2 گھنٹے کے اندر کٹا چھٹا کھول دیا. اس نے کہا وہ ہزارہ برادری جن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہر سال ظلم ہوتا تھا, ان کے کوئی 8-10 شہید ہوئے تھے, ان کے جنازے اٹھے تھے. اس نے وہ پوری ڈیٹس نکال کے بتا دیا. اس نے کہا یار یہ تو یہ ہزارہ برادری کے جنازے ہیں. ساتھ ہی پارٹی لیڈر نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال, پارٹی لیڈر آج سے 7-8 دن پہلے کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے لہک کے, حالانکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اگر یہ خدا نخواستہ سچا بھی ہوتا تو اتنے لہک کے اور خوشی کے ساتھ بتانے والا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا. سرپرائز یہ کہ جناب خدا نخواستہ خواتین جو اندر ہیں PTI کی, ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. وہ خواتین باہر آئیں آج سے 5 دن پہلے, پیشی پہ ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا زیادتی نہیں ہوئی. لیکن کتنے لوگ ہیں, کتنے بزرگ ہیں, کتنے نوجوان ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد سسٹم سے متنفر ہو گئے, فوج سے متنفر ہو گئے, ادارے سے متنفر ہو گئے, ریاست سے متنفر ہو گئے. 3 مثالیں. چوتھی مثال دوں گا. 9 مئی کے بعد ISF کا ایک لڑکا تھا قمر, اس کو کسی نے مار دیا. آپ یقین جانے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, پورے دنیا میں پارٹی کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس مرڈر کو ہر ملک کی آفیشل لیڈرشپ تک میمورنڈم بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اندر فوج لوگوں کو جناب اس طرح مار رہی ہے. کتنی تباہی و بربادی پاکستان کے امیج کی وہ کی گئی. آج سے 3 دن پہلے IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا یار یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا. وہ قمر نامی لڑکا, اس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اس خاتون کے جناب میاں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا. خاتون بھی, وہ میاں بھی گرفتار, اس کے دوست بھی گرفتار. لیکن کتنے بزرگ ہیں, کتنے جوان ہیں, کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے ادارے کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول دیا گیا. یہ میں نے 4 مثالیں رکھی ہیں. یہ پاکستان کے اندر, اور پھر یہ
لاکھوں کی تعداد میں وائرل ہوتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر پچھلے 1.25 سالوں میں ظلم ہوا وہ ہے منیٹائزیشن. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا تصور عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں لے کر آئیں ان 4 سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جو نیریٹو پاکستان میں مقبول ہے، اور وہ مقبول انہوں نے الگوریدم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، حقیقی آزادی کی تحریک، پاپولر پارٹی کے جناب لیڈر، اس کی تحریک، اس کے مکالمے، اس کے دعوے، اس کے نعرے، اس کی تقریروں کے ذریعے سے جو پاپولر نیریٹو ہو گیا ہے، ہر بندہ اٹھے گا وہ اس کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہے، پانسا پلٹنے والا ہے، پارٹی لیڈرز سب کا بیڑا گرک کرنے والا ہے، آرمی چیف بیک فٹ پہ آ گئے، آرمی جناب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی، ریاست جناب فلاح ہو گیا. ہر بندہ وہ جناب تھم نیل لگا کے، سکرین بنا کے، جو چھوٹا موٹا ویلاگر ہے، یوٹیوبر ہے، اینکر ہے، انی ڈالی ہوئی ہے سب نے. اور مہینے کا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اور کچھ تو کروڑ روپے کماتے رہے ہیں مہینے کا. ملک کا بیڑا غرق. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ریاستی اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. کوئی غرض نہیں. یہ منیٹائزیشن لائی گئی پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور اس 1.25 سال میں ابھی تک یہ منیٹائزیشن، میرے پاس روزانہ پوسٹ آتی ہیں لوگوں کی، یوٹیوبر کی، اچھے برے بڑے چھوٹے درمیانے. یار یقین جانے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. رات کو ایک آئی جناب، ایک یوٹیوبر ہے صحافی، 2 دن کے اندر ملک کے اندر تبدیلی آنے لگی اور تبدیلی کو جناب لیڈ کریں گے لیڈر. سانپ کیا کہتے ہیں، سانپ مر گیا، کیا کہتے ہیں وہ، رسی جل گئی مر لی گیا. خدا کا واسطہ ہے، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ منیٹائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کے 400 4,000 10,000 20,000 بندوں نے لاکھوں کروڑوں تو کما لیے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا.